ناظرین میں پروگرام کی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 26 مارچ ہے، 6 شوال ہے اور جمعرات پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ السلام کے خیر و حافظ ہوں گے۔ اور ناظرین آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مختلف عنوانات کے ساتھ آپ کے محضر میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع رہے گا باوقار اور کامیاب کون۔ اس کو دیکھیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں، اور اس بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی پاکستان سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید علی نجم زیدی صاحب قبلہ۔ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ جیسا کہ ہمارا موضوع کامیاب اور باوقار جو ہے کون ہے، تو سب سے پہلے اس کو تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کے ساتھ اس موضوع کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ کیا لفظ شیعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، آیا ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی، قرآن کریم کی 37ویں سورہ ہے، سورہ صافات، جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اِنَّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبْرَاہِیم، کہ نوح کے شیعوں میں سے ابراہیم بھی تھے۔ یہ شیعہ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہیں سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی ایک دوسروں کا شیعہ قرار دیا ہے، اور اگر شیعت نہ ہو تو پھر کوئی نبی بھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہر نبی کو اپنے پچھلے نبی کا شیعہ ہونا ضروری اور لازمی قرار دیا گیا۔ صحیح۔ اچھا، تو لفظ شیعہ جو ہے اس کے معنی کیا ہے؟ اس کی ذرا تفسیر فرمائیے۔ لفظ شیعہ جو ہے الحمدللہ رب العالمین، ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ تشییع جنازہ جو ہوتی ہے، جنازے کے پیچھے چلے جانا، یعنی جب بھی کوئی جنازہ جا رہا ہو تو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ آپ جنازے کے ساتھ ساتھ جائیں، یعنی جنازے کے پیچھے پیچھے جائیں، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تشییع جنازہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شیعت کے کیا معنی ہیں۔ تشییع یعنی پیچھے چلنا، شیعہ یعنی کسی کا پیروکار ہونا، کسی کے پیچھے چلنا، کسی کو اپنا امام ماننا، کسی کو اپنا لیڈر ماننا، کسی کو اپنا رہبر ماننا، رہنما ماننا، اور اسی کے مطابق جو ہے اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کو کہتے ہیں شیعہ۔ شیعت اسی سے نکلا ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، نبی کے زمانے سے چل رہا۔ صحیح۔ اچھا، تو اس زمانے میں شروع میں اگر ہم صدر اسلام پہ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مختلف احزاب، مختلف گروہ اپنے آپ کو شیعہ فلاں شیعہ فلاں کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کو حذف کیوں کر دیا اور صرف شیعہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہی رہ گیا، باقی اس نام سے ہٹ گئے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں تو شیعت شروع سے ہے، اور یہ جو لوگوں کا اعتراض ہے یا لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شیعت جو ہے وہ نیا ایک دین پھیلایا گیا، ابن سبا نے یہ بات پھیلائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ کے زمانے سے یہ چل رہا ہے، اور رسول اللہ نے باقاعدہ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، یعنی جو آپ کے شیعہ ہوں گے وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ شیعت کا لفظ جب سے رسول اللہ نے تعلیمات اسلام کو عام کیا ہے، یہ شیعہ کا لفظ چل رہا ہے۔ اب یہ شیعہ کا لفظ جو ہے وہ مخصوص کیوں ہو گیا؟ کیونکہ پہلے جو ایک زمانے میں امیر شام کے لوگوں کو، جو ان کے فالوورز تھے، جو ان کو مانتے تھے، جو مولا کائنات کی خلافت سے اپنے آپ کو دور کر چکے تھے، اور جو باغی اور طاغی ہو چکے تھے، اور جنہوں نے بغاوت کی تھی، وہ لوگ جو شیعہ معاویہ کہلاتے تھے، جو شیعہ امیر شام کہلاتے تھے، وہ لوگ بھی شیعہ کہلاتے تھے۔ لیکن جب یہ کثرت میں استعمال ہوا تو شیعہ شیعہ کہتے کہتے یہ صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو گیا جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کی اپنے آپ کو سیرت پہ چلنے والا کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی تاثیر میں زندگی گزارتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ جتنے بھی لوگوں نے شیعت کا دعویٰ کیا کہ ہمارے بھی شیعہ ہیں، ان کے شیعہ آگے چل کے ان کے بھی شیعہ شاخہ ملی ہوں، کیونکہ جو بھی علی کو چھوڑ کر کسی کی پیروی کر رہا تھا وہ ایک حد تک پیروی کر سکتا تھا، کیونکہ اس راہ میں بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، بہت ساری قربانیاں چاہیے ہوتی ہیں، بہت سارے ایثار چاہیے ہوتے ہیں، بہت سارے احساسات کو ماننا ہوتا ہے، بہت سارے جذبات کو ماننا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں جو کسی اور کا فالوور کر ہی نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ جو علی کا فالوور ہو
کیونکہ یہی وہ جذبہ اور جذبہ ایمانی ہے کہ جو انسان کو اس راہ پر مکمل لے کے چل سکتا ہے. لہٰذا تاریخ میں جتنے بھی شیعہ پیدا ہوئے، جتنے بھی مذہب اور جتنے بھی شخصیات کے نام پہ شیعہ پیدا ہوئے، وہ تمام شخصیات ہی ختم ہو گئیں، تو ان کے شیعہ کیسے باقی رہ سکتے تھے؟ کیونکہ علی کی شخصیت ایسی ہے، ایسی جاذبیت پائی جا سکی ہے حضرت علی کی شخصیت میں، کیونکہ علی کی شخصیت تا قیامت ہے، لہٰذا ان کے شیعہ تا قیامت رہیں گے، اور لہٰذا اب یہ شیعہ کا لفظ مخصوص ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ جو علی علیہ السلام کے پیروکار اور علی علیہ السلام کو چاہنے والے، ان کی ولایت کو ماننے والے. صحیح. اچھا، فائزون سے کیا مراد ہے؟ فائزون دیکھیے بہت ہی پیارا سوال آپ نے کیا، اور ہم نے اس کو بہت اہم طور پر جو ہے واضح کرنے طور پر بیان کرنا ہے. وہ یہ کہ دیکھیں، ایک ہے افلح، قرآن کریم میں آیا قد افلح من زکاہا، قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے مومنین، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا. یہ فلاح جو ہے نا، یہ ہے کامیابی کی ابتدا. اور فائزون کیا ہے، میں اس کے بعد بیان کروں گا. فلاح کو سمجھیں. فلاح کیا ہے کہ مثلا ایک شخص جو ہے ایک مقام پر جانا چاہتا ہے، تو اس کی جو منزل ہے، وہ مقام، وہ منزل ایک جگہ ہے، لیکن اس جگہ پر، جس جگہ پر اس کو جانا ہے، جب اس راستے پر وہ پہنچ جائے گا، یعنی دوسرے تمام راستوں کو چھوڑ کر جب وہ اس راستے پہ آ جائے گا جہاں سے اس کی منزل آنی ہے، جہاں سے اس کا مقام آنا ہے، تو اس راستے کو پا لینے کا نام ہے فلاح، یعنی ابتدائی کامیابی. یعنی اس کی کامیابی ہوئی کہ اس نے دوسرے سارے راستے چھوڑ دیے کہ جو اس کو بھٹکاتے، جو اس کو ادھر ادھر لے جاتے، اس نے چھوڑ دیے. وہ فلاح پا گیا کہ اس راستے پہ آ گیا جو اس کی کامیابی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، جو اس کی منزل کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. اس کو کہتے ہیں فلاح. لیکن فلاح کے بعد جو اصل منزل پانی ہے، جو قرآن نے بار بار کہا ہے، وہ فائز. فائز ہم بار بار سنتے ہیں، فائزون کربلا کے واقعات میں بھی سنتے ہیں، ہم قرآن میں بھی سنتے ہیں. فائز وہ ہوتا ہے کہ جب وہ بندہ جو فلاح کے راستے پر آیا تھا، جب یہ فلاح کے راستے پہ چلتے 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 اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا، جب یہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا تو اب یہ فلاح کے ساتھ ساتھ فائز بھی ہو جائے گا. اس لیے امیر المومنین کے جب ضربت لگی تو انہوں نے نہیں کہا کہ فلاح تو رب الکعبہ، کہ میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہوں. انہوں نے کہا فز تو رب الکعبہ، فلاح تو میں ہمیشہ سے پایا ہوا تھا، فلاح کے راستے پہ تو ہمیشہ سے تھا، فلاح پہ امیر المومنین تھے اور تمام ائمۃ انبیاء تھے. لیکن وہ منزل جو علی کو چاہیے تھی، وہ شہادت چاہیے تھی. علی شہادت کی تلاش میں تھے. ہر جنگ کے بعد علی پوچھتے تھے مجھے شہادت کب ملے گی. جب انہوں نے اس منزل کو پا لیا تو کہا فز تو رب الکعبہ، کہ میں آج اپنی انتہائی مقصد اور منزل کو پا گیا. تو فائز اسے کہتے ہیں جو انتہائی مقصد کو پا جائے. کوئی فلاح پا سکتا ہے، فلاح پانا اچھی بات ہے، لیکن فلاح پا کر اس کی کامیابی یقینی نہیں ہے جب تک وہ فائز نہ ہو جائے. اس لیے ہم کربلا والوں کے لیے کہتے ہیں فوز تم، ہم نے فائز کی منزل حاصل کی، یعنی انتہائی کام. اور پھر اس کے بعد فیالتنی کنت معکم فافوز معکم، کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا، آپ کے ساتھ فائز ہو جاتا. فلاح نہیں پاتا، فائز ہو جاتا. یعنی انتہائی مقصد جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فائز ہونا. فوز اس سے نکلا ہے، اس کو اردو میں ہم تو فوز کہتے ہیں انتہائی کامیابی کو. یہ ہے فائزون کے معنی، یعنی وہ لوگ جو انتہائی کامیابی حاصل کر جائیں. صحیح. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حدیث کو جو بیان آپ نے فرمایا، یہ بیان کیا، اس کی کیا ضرورت درپیش تھی؟ کیا وجوہات تھیں؟ تاریخ کیا لکھتی ہے؟ کیا معاملہ تھا؟ واضح مسئلہ ہے کہ دیکھیں، رسول اللہ کے بعد جو ہے یہ امت، رسول اللہ نے خود بتا دیا تھا کہ جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں اس طریقے سے فرقے بنے، جس طرح حضرت عیسیٰ کی قوم میں فرقے بنے، اس طرح میرے ہی قوم میں فرقے بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 71 فرقے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 72 فرقے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا میری قوم میں، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب اس 73 فرقے میں کون سا فرقہ ناجی ہوگا، یعنی نجات پانے والا ہوگا؟ رسول اللہ نے اس بنیاد پہ یہ حدیث نہیں، اور بھی بہت ساری حدیثیں ارشاد فرمائی، جس میں سے مم مات علی حب آل محمد مات شہیدہ. کبھی آپ نے غور کیا رسول اللہ اپنا نام ہی نہیں لے رہے، رسول اللہ نے گویا مائنس کیا اپنے آپ کو، کہا ہی نہیں مم مات علی حبی ماتا شہیدہ، کہ جو میری محبت میں مر جائے وہ شہید ہوگا. نہیں کہا، رسول اللہ نے اپنا نام ہی نہیں لیا، رسول اللہ نے اپنی بات ہی نہیں کی. رسول اللہ نے کہا من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، کہ جو آل محمد کی موت پہ محبت میں مر جائے وہ شہید ہوگا. کوئی رسول اللہ سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کی محبت کم ہے، رسول اللہ کہیں گے نہیں میری محبت کم نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر آپ کو یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو فرمانا چاہیے من مات علی حبی مات شہیدہ،
یا چلیں آپ یہ کہہ دیں ساتھ ملا دیں مات علی حبی و آل محمد، میری محبت پر اور آل محمد کی محبت پر جو مرے گا وہ شہید ہوگا، لیکن رسول اللہ نے اپنا نام ہی نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے جب آپ پوچھیں گے اور واضح تاریخ میں بیان ہوا وہ اس لیے کہ رسول اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو امت ہے یہ ساری امت میری محبت پہ جمع ہے. کوئی بھی نہیں ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ نہ کہتا ہو. ہر ایک جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ کہتا ہے. لیکن جو ہر ایک محمد رسول اللہ کہتا ہے، رسول اللہ اس کو بتا رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہو گے تو تم یہاں تک پہنچ کے کامیاب نہیں ہوگے. اصل محبت جو قرآن میں تم سے تقاضا ہوا ہے، قل لا اسألکم علیہ مودۃ الا المودۃ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ اہل بیت کی محبت مودت چاہیے. رسول اللہ نے اسی کی بنیاد پر یہاں پہ بھی فرمایا انت و شیعتک هم الفائزون، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ فائز ہیں. یعنی جو میرا صرف نام لے گا محمد کا وہ کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے معیار رسول اللہ بعد میں کیا بتا رہے ہیں، میرے بعد میرا نام لینے والے بہت ہوں گے، علی کا نام لینے والے کتنے ہوں گے، علی سے محبت کرنے والے کتنے ہوں گے، علی کی ولایت پہ قائم رہنے والے کتنے ہوں گے. لہٰذا رسول اللہ نے فرمایا کہ کامیاب و کامران و انتہائی کامرانی اور کامیابی کامرانی و وقار وہ حاصل کرے گا جو علی کی محبت پہ ہوگا، وہی فائزون میں سے ہوگا. اس بنیاد پہ رسول اللہ نے یہ حدیث ارشاد فرمائی. اچھا، مولا امیر المومنین کو ایک جگہ آپ نے فرمائی یا علی انت النباہ العظیم، یا علی آپ کے معاملے میں لوگ اختلاف کریں گے، تو مولا امیر المومنین کی ولایت کو یہ درجہ اس وجہ سے حاصل، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں قبلہ. کیونکہ لوگ لا الہ الا اللہ کہہ کر قلعے میں داخل ہوتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت بھی مانتے ہیں مگر رسول اللہ کا کہا نہیں مانتے، مولا امیر المومنین تک نہیں آ پاتے. دیکھیں اصل مسئلہ تو یہیں پر آیا نا کہ دیکھیں رسول اللہ، آپ نے رسول اللہ کو مانا کیوں تھا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں، عام فہم مسلمان ہیں، جن کو ان کے علماء نے مس گائیڈ کیا ہے، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ نے رسول اللہ کو کیوں مانا تھا. تو رسول اللہ کو آپ جب بیان کہیں گے کہ رسول اللہ کو ہم نے اس لیے مانا تھا کہ اللہ نے کہا، تو جناب علی یہی مسئلہ ہے کہ جب اللہ کے کہنے پہ آپ نے رسول اللہ کو مانا تھا اور مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، تو اس سلسلے کو آگے بڑھائیے کہ رسول اللہ کے کہنے پہ آپ علی کو کیوں نہیں مان رہے کہ اگر رسول کی ولایت کے بعد، اللہ کی ولایت کے بعد رسول کی ولایت ہے، اور رسول کی ولایت کے بعد علی کی ولایت ہے، اور علی کی ولایت کے بعد حسن و حسین کی ولایت ہے، یہاں تک کہ آخری امام کی ولایت ہے. جب آپ اس سلسلے کو توڑیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس لیے کہا کہ میرے جانے کے بعد یہ ولایت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور یہ ولایت کا سردار جو ہوگا، جس کے سر پر اس کا تاج ہوگا، اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوگا. لہٰذا جن لوگوں نے اس کو قطع کیا وہ آج آپ دیکھ لیں پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا دین صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم کیونکہ ولایت سے وابستہ رہے لہٰذا ہمارا دین مکمل ہے، اور مکمل طور پر جرت کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ بات کرنے کے اللہ کا شکر ہے قابل ہیں اور کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں، اسلام لانا، تسلیم ہونا، یعنی مسلم ہونا، تسلیم ہونا، خاشع ہو جانا، پروردگار کے سامنے سجدہ زیر ہو جانا. جب ایک انسان ان تمام چیزوں کے معنی و معارف کو جانتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، مسلمان کہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں تسلیم ہوا ہوں اپنی تمام نفسانی خواہشات جو ہیں اس کے برعکس اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے تسلیم ہوا ہوں. تو پھر یہ کیسا رسول اللہ کو ماننا ہے کہ ان کو مان بھی رہے ہیں، ان پر ان کے عاشق بھی کہلوا رہے ہیں، مگر ان کی بات نہیں مان رہے ہیں، جو حکم دے رہے ہیں اس میں شک و شبہ، اس کے اندر جو حارث سے بن نعمان فہری جیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں اس فکر کے لوگ. یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ بنیاد اس پہ ہوتی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو مانا، رسول اللہ کو مانا. یہ تو آپ اور میں کہہ رہے ہیں نا، یہ تو ان کی زبانی بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ہم ایمان لے آئے، تو کہا کہ کل کہہ دو تم نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان لیا، قولو اسلم، تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے آئے، ہم تسلیم ہے ظاہراً، ہم ظاہراً زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول، دل میں تمہارے ایمان داخل نہیں ہوا. یہ وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ اگر آگے ولایت کو نہیں مان رہے، آگے رسول اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، جیسے آپ بار بار اس پہ زور دے رہے ہیں کہ نبی کو مان رہے ہیں، نبی کی نہیں مان رہے. اصل میں انہوں نے نبی کو نہیں مانا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہمیں اختلافی موضوعات پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا تھا اللہ کی وحدانیت کے بعد، ان لوگوں نے بعض جگہ رسول پہ شک کیا. کیوں کیا شک؟ اس لیے کیا کہ ان کے اندر انہوں نے خود کہا کہ ہمیں آپ پہلے بھی آپ کی رسالت پہ شک تھا، آج ہمیں زیادہ ہو گیا.
جب تک یہ رسول کی رسالت کی گواہی انسان کا دل نہیں دے گا تو اس وقت تک اعضاء و جوارح سے وہ ثابت نہیں ہو سکتی، ظاہر نہیں ہو سکتی۔ جن لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا لیکن صرف زبان سے کہا، اندر ان کے جاگوزی نہیں ہوا، وہ لوگ ہی مشکوک رہے، وہ لوگ ہی شک میں رہے، وہ لوگ ہی شک کرتے رہے۔ جب تک انسان اپنے اندر لا الہ الا اللہ کے معنی پورے طور پر نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اتنا بے عیب ہے کہ وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی ایسے کو ہمارا رہنما بنا دے، رہبر بنا دے جو ہمیں مس گائڈ کرے۔ پھر جب وہ مان جائیں گے کہ ایسا اللہ ہے اور پھر اس رسول اللہ پہ صحیح ایمان لے آئیں گے کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وما ينطق عن الهوى هوى ان هو الا وحی یوحى، وہ ہے کہ جو اپنی خواہش نفس سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ کی وحی ہو۔ جب صحیح طور پر رسول پہ ایمان لے آئیں گے، آپ جو بار بار کہہ جا رہے ہیں کہ وہ کیوں منع کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح طور پر ایمان نہیں لائے۔ ہم رسول اللہ پہ صحیح طور پر ایمان لائے کہ رسول جس حالت میں ہو، چاہے بخار کی حالت میں ہو، حالت مرگ میں ہو، جس میں ہو، جو بات وہ بول رہا ہے، جو بات بھی وہ کہہ رہا ہے وہ حجت ہے، وہی ہے۔ وہ بالکل 100% صحیح ہے۔ رسول اللہ کے اوپر ہم کبھی شک نہیں کر سکتے، کسی حالت میں نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم صحیح ہیں۔ اور جو لوگوں نے ظاہراً مانا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ رسول اللہ کو پوری طور پہ نہیں مان پائے، لہٰذا وہ شک کرتے ہوئے نظر آئے، آج بھی شک کر رہے ہیں۔ یہ پرابلم اچھا، اصل دو جو نظر چیزیں آتی ہے۔ فائز ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، جیسے کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ باوقار اور کامیاب کون ہے، تو باوقار ہونے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے کچھ بنیادی جو چیزیں ہیں جو جس کے لیے اس پہ زمینہ سازی کی ضرورت ہے، تو میں اس پر ایکسرسائز اس کی بار بار کر رہا ہوں کہ شاید کسی کو کلک ہو جائے، کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہاں اس اینگل سے تو میں کبھی سوچا نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جو ہمارا مدرسہ ہے، جو ہمارا جو تعلیمات اہل بیت علیہ السلام ہے، جو مدرسہ جعفری ہے، وہ ہمارے کیا بچپن سے جب ہم انگلی پکڑ کے چلنا سیکھتے ہیں اس وقت سے ان سوالات کو ہمارے اذہان کے اندر وہ ابھارنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا ذریعہ مجالس اذاں ہے، ہم وہاں جا کے بچپن سے بیٹھتے ہیں، ان چیزوں کو سنتے ہیں، شاید اس ایج سے کہ جب ہم بڑے ذاکرین کو خطبہ کو صحیح سے سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں مگر سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں پختہ ہو رہی ہوتی ہیں اور بعد میں اس کے معنی و معرف ذہن پہ آشکار ہونا شروع ہوتے ہیں، مگر دوسری جگہ پر چیزوں کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں سے کوئی سن کے بھی آ جائے تو اس کو منع کیا جاتا ہے کہ اس ایڈریس پہ آئندہ مت جانا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چیزیں کلک ہوں، ورنہ نہ باوقار ہو سکتا ہے انسان، نہ کامیاب ہو سکتا ہے، کس طرح سے فائز ہوگا۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو آیا جو ان کی رسالت کو مان رہے ہیں، تو کیا مطلب جس طرح سے قرآن نے کہا کہ آپ نطق نہیں کرتے، آپ نہیں گفتگو کرتے کہ جب تک کہ آپ کو وحی نہ ہو، یعنی رسول اللہ وہ ہر حالت میں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ چاہے وہ مریض ہیں، چاہے وہ صحیح حالت میں ہیں، چاہے وہ بستر پہ ہیں، چاہے وہ جنگ میں ہیں، چاہے وہ مسجد نبوی میں، جس حالت میں بھی ہم ان کو واللہ صرف رسول جانتے ہیں کہ وہ رسول ہیں اور ان کا کلام برحق ہے اور وہی سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ بعض لوگ اس میں ہے کہ جی رسول اللہ بعض جگہوں پر حکم بیان کر رہے ہیں اور بعض جگہ اپنی مرضی سے بھی کلام کر رہے ہیں، تو اس کے اندر اس میں تو نہیں کہیں پھنسے ہوئے لوگ؟ کیونکہ میں اس میں ایک جملے کا اور اضافہ کر دیکھیے دوں، مسئلہ یہ ہوا ایک ہے کہ ایک جو ایک عصمت کا ایک کیس تھا جملے نا کا اور کہ اضافہ رسول کر دوں، اللہ اور ائمہ اور ایک جملے کا اور اضافہ کر دوں، جی ایک جملے کا اور اضافہ کر جی دوں، جی جس طرح سے حارث نے کہا کہ یہ آپ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ اپنی مرضی سے اپنے بھائی کو آگے کر رہے ہیں؟ تو یعنی کہ اس کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ رسول جی اللہ جو ہے وہ نطق کرتے ہی نہیں جی جب تک کہ خدا نہیں چاہتا، یعنی کہ جی رسالت کی ڈیوٹی اس نے سمجھا کہ الگ ہے اور آپ کی پرسنل لائف الگ ہے، یعنی آپ کے اوپر چچا زاد بھائی کی محبت غالب ہے، آپ ان کو آگے کر رہے ہیں، آیا یہ حکم خدا ہے کہ بھی نہیں ہے؟ تو یہ جو چیز ہے، اگر یہ چیز کلک ہو جائے ہمارے بھائیوں کے اور نوجوانوں کے کہ نہیں رسول اللہ رسول ہی ہے، چاہے وہ جس حالت میں ہو، جس وقت ہو، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، جو کلام کر رہے ہیں وہ کلام وہی سے جڑا ہوا ہے، وہ وہی ہے۔ اس پہ تھوڑی سی بات ہے۔ دیکھیے اصل بات یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم مذہب جعفریہ کے ماننے والوں کی بنیاد یہی ہے کہ عصمت انبیاء، ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہونا ضروری ہے، اور میں آپ کو عقلی طور پہ ثابت کر دوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی معصوم نہیں ہوگا تو نبی کی زندگی کا ہر لمحہ مشکوک ہو جائے گا۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ یہ سمجھ لیں کہ میں غیر معصوم ہوں، جب میں غیر معصوم ہوں تو میں جو بات بھی کر رہا ہوں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہاں پہ یہ غلطی کر رہے ہیں، یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، شاید یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، شاید یہاں پہ غلطی کر رہے ہیں۔ اب یہ شاید جو آئے گا نا، یہ پوری زندگی پہ محیط ہو جائے گا، احاطہ کر لے گا پوری زندگی کا۔ جب اگر ہم نبی پہ شک کرنے لگیں گے، عصمت پہ شک کرنے لگیں گے کہ یہ اپنی زبان سے اپنے بارے میں جو بات کر رہا ہے یہ ہو سکتا ہے اس کی خواہشات
کی وجہ سے ہو اور اس پہ خواہشات کا غلبہ ہو گیا, کسی محبت کا غلبہ ہو گیا, داماد کی محبت کا, چچا بھائی کی محبت کا, اپنی بیٹی کی محبت کا, اپنے نواسوں کی محبت کا, تو وہاں پر ہم عصمت کو توڑ دیں گے. جب آپ عصمت کو توڑ دیں گے نا تو مسئلہ صرف یہاں تک نہیں آئے گا کہ علی کی ولایت کا, ابھی آپ کا مسئلہ یہ بھی آ جائے گا کہ یہ رسول جو کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو, ہو سکتا ہے نماز کو خود زیادہ پسند ہو تو یہ دوسروں کو بھی نماز پڑھوانا چاہتے ہیں. یہ رسول جو کہہ رہے ہیں روزہ رکھو, ہو سکتا ہے روزہ ان کو خود بہت پسند ہو تو یہ دوسروں کو بھی روزہ رکھوانا چاہ رہے ہیں. حج یہ کرتے ہیں, ان کو حج پسند ہے تو یہ دوسروں کو بھی حج کروانا چاہتے ہیں. زکات یہ دیتے ہیں تو زکات ان کو پسند ہے, سب کو زکات دلوانا چاہتے ہیں. خمس کا مسئلہ بھی, سارے احکام مشکوک ہو جائیں گے, سارے عقائد مشکوک ہو جائیں گے. یہ تک مشکوک ہو جائے گا کہ اللہ ہے بھی یا نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ تو معصوم تو ہے ہی نہیں, ہو سکتا ہے اپنی خواہشات پہ اس نے ایک اللہ گڑھ لیا اور اس پہ یہ چل رہا ہو. تو اس لیے ہماری مذہب کی بنیاد یہ ہے کہ رسول اللہ معصوم ہے. اور میں سب سے عرض کروں گا, جتنے سننے والے ہیں, جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں, ہم کسی کے مخالف نہیں ہیں, ہم تو دعوت دیتے ہیں. ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے ہمیشہ دعوت دی ہے, اچھی طریقے دعوت دی ہے کہ بھائی آپ اپنے عقائد پہ نظر ثانی کریں. آپ کے عقیدے میں اگر کہیں آ رہا ہے کہ رسول غلطی کر سکتے ہیں, رسول غیر معصوم ہے, رسول سے غلطی ہو سکتی ہے, مشکوک بنا دیا جائے رسول کو, تو پھر آپ کی پوری زندگی حیات جو آپ کی جو اسلامی چل رہی ہے وہ پوری مشکوک ہو جائے گی, رسول کی ہر بات مشکوک ہو جائے گی. لہٰذا رسول کو عصمت پہ نہ ماننا اس بات کی وجہ بنا کہ لوگوں نے کہا, جب رسول نے ولایت کا اعلان کیا, من کنت مولا فاضل المولا, قرآن میں سورہ معارج میں سالہ سائل میں عذاب میں واقع لیس لہ من دافع, کہ اس نے سوال کیا کہ مجھ پہ عذاب نازل ہو, کہ اگر آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو عذاب ہو, اور اگر اللہ کی طرف سے تو عذاب ہو, اور آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں تو آپ نے پہلے ہی بہت سے کام ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ عذاب نازل کر کے بتا دیا. یہ ہوا کیوں تھا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ابھی تک رسول کو سمجھا ہی نہیں تھا. اور یہ لوگ جو دنیا میں لوگ باتیں کرتے ہیں کہ رسول کی توہین یا ائمہ کی توہین, رسول اللہ کی سب سے زیادہ عزت و اکرام و تکریم ہم کرتے ہیں, ہم ائمہ کی کرتے ہیں, ہمارے ایک ولی کی کرتے ہیں, ہم اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ جو نبی جو ولی کہہ رہا ہے وہ ولی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نبی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, نبی اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے, اور وہ بات بتا رہا ہے جس کے ذریعے ہم فائزون پہ قائم ہو سکتے ہیں, اور فائزون کے اس عظیم منزلت پر ہم جا کر فائز ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ حارث تو پکڑ لیا گیا, وہاں حارث تو ہائی لائٹ ہو گیا نا, وہ پکڑ لیا گیا, آیت بھی آ گئی, عذاب بھی نازل ہو گیا, مارا بھی گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حارث اکیلا ہے, یا حارث جیسے بہت سارے اس حجت الوداع میں بھی جمع تھے جو حیرت زدہ ہو رہے تھے, ابندق ہو رہے تھے, اور مبارک باتیں دے رہے تھے آ کے, اور شک کر رہے تھے. اور اس کے بعد رسول اللہ نے اسی لیے خیمہ بھی لگوایا کہ بار بار یا امیر المومنین کہہ کر جو ہے وہ سلام کرو. تو وہ جانتے تھے, اور اس پر پوچھتے بھی رہ گئے وہ فلاں آدمی کون تھا, جناب جبریل کو نہیں پہچان پا رہے تھے کہ یہ کون تھا جو مسکرا کر یا حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا. ایسے بہت سارے واقعات ہیں, کیونکہ ہم ابھی غدیر پہ نہیں کر رہے ہیں اس لیے ادھر نہیں جائیں گے, اور اشارتاً اس کو میں ضمناً جو ہے وہ اس کو جب ٹچ کرتا ہوا گزر رہا ہوں. تو یہ ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فکر ہے, اور ہو سکتا اور آج بھی یہ فکر ان کی زندہ ہے کہ وہ پڑھتے تو ہیں قرآن, کہ آپ کلام نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ یعنی آپ جو وہی نہیں ہوتی, مگر اگر اس کو حقیقی طور سے مان لیتے تو غدیر کا اعلان بھی مانتے, ائمہ کی عصمت بھی مانتے. وہ نہ ماننے کی شاید وجہ یہی ہے کہ اس آیت کو پوری طرح سے ڈائجسٹ نہیں کر پائے, شک ہے وہاں. جی قبلہ. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا نا, انی جاعلک للناس اماما, کہ امام ابراہیم صحیح. اب میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں, تو انہوں نے فوراً کہا ومن ذریتی, کیا میری ذریت میں بھی ہوگا؟ تو ذریت میں ماننے کا مطلب یہ تھا کہ ذریت میں رہنے کے معنی یہ کہ امامت کا قیامت چلنے والی ہے, لہٰذا اس نعمت کو میری ذریت میں قرار دے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کے بعد دین ختم ہو جائے گا. جو لوگ مجبوراً لائے تھے ایمان, دیکھیں واضح باتیں بہت ساری تاریخ میں موجود ہیں. بعض لوگوں کو کہافہ نے بتایا, کسی نے بتایا کہ جناب علی آپ یہ کریں گے تو آپ کو, کسی نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے اس کے بعد فائدہ ہوگا, کسی نے کچھ سمجھ لیا تو وہ ایمان لیا ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. لیکن جب یہ آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ جب آیت آئی تو یہاں پر اس آیت کے فوراً بعد ایک آیت آئی الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو بالکل گئے. مایوس ہو گئے. اچھا اللہ کافر کے معنی کیا ہے؟ کافر کے معنی وہ نہیں ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہیں جو اس رسالت میں شک کر رہے تھے, جو رسالت کو ختم کرنا چاہتے تھے, اس کے بعد اپنی حکومتیں اور اپنی خلافت چلانا چاہتے تھے.
جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو وہ سب جو ہے وہ مایوس ہو گئے. اب مایوس ہو گئے لیکن کیونکہ حکم رسول کو ظاہراً تو ماننا تھا، وہ کامیابی اور حضرت علی کو ولایت کا اور اس کا مولا ہونے کا جو ہے وہ مبارکباد پیش کر رہے ہیں، گلے لگ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن بعد میں انہیں لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس لفظ کے معنی چینج کر دیے اور معنی چینج کر کے پوری امت مسلمہ کو گمراہ کر دیا. جبکہ سیدھی سیدھی بات ہے، اگر بہت لمبی میں بات نہیں کہوں تو سیدھی سیدھی بات ہے. رسول اللہ نے کہا اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، ونا مولا المؤمنین، میں مومنین کا مولا ہوں. پھر کہا من کنت مولا فہذا للمولا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ مولا یہاں پر دوست کے معنی میں آیا تو سب سے پہلے تو اللہ کو رسول اللہ نے اپنا دوست قرار دیا، نہیں نعوذ باللہ. اور اس کے بعد رسول اللہ نے کہا میں مومنین کا مولا ہوں تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو دوست ظاہر کیا. تو کیا آپ یہ ماننے کو تیار ہے اتنی سیریس کنڈیشن میں، اتنی گرمی میں، کہ جہاں پر اگر سر پر چادر نہ ہو تو سر اس جل جائے جملے اور اگر پیروں کے نیچے چادر نہ ہو تو پیر جل جائیں؟ ایسے میں رسول اللہ ایک نعوذ باللہ مذاق کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا دوست ہوں، اللہ میرا دوست ہے. سب کرینے بتا رہے ہیں، اگر آپ روایات و قرآن کے جائیں کرینے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا رسول بتا رہا ہے کہ اللہ میرا حاکم ہے، میں تمہارا حاکم ہوں، اور میرے بعد تمہارا حاکم علی ابن ابی طالب ہے. ان لوگوں نے اس کو اس مشکوک جملے کو کہاں بنایا. لے کے جائیں گے؟ آج وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے. اس جملے کو کہاں لے کر جائیں گے جس میں اور بات رسول اللہ نے واضح کی کہ تم مجھے کہاں سمجھتے ہو، اپنی جانوں سے اولا تصرف پہ اولا سمجھتے ہو؟ تو کہا بلا یا رسول اللہ بالکل. تو ایک مطلب اس سے تو بات اور واضح ہو رہی ہے کہ حکم خدا بندی سننے والے. پھر آیت بھی آ گئی، یعنی اس وقت حج بھی ہو رہا تھا، زکوٰۃ بھی دی جا رہی تھی، جہاد بھی ہو چکا تھا، ہوتا رہا ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، روزے ہو رہے ہیں، تو دین مکمل کیوں نہیں ہوا تھا؟ تو حکم خدا آیا تو دین مکمل ہوا. ان چیزوں میں چاہوں تھوڑا سا کلک ہو کے اس پہ لوگ سوال اٹھائیں، لوگ سوال کریں کہ یہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جاتا. رسول اللہ کا خطبہ ہے تو اس پر بات ہونی چاہیے تاکہ صحیح کامیابی اور کامرانی اور باوقار ہونا سمجھ میں آئے کہ کس طرح سے ہوں گے. بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا شیعہ ہونے کے لیے صرف زبانی اقرار کہ علی ولی ایک منٹ اللہ ذرا آپ کہا جائے ضروری ایک ہے؟ منٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. ایک منٹ ذرا رکیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، آپ نے کہا النبی اولا، ٹھیک ہے، یہ نبی کی اولا ہونا قرآن میں ثابت ہے، من انفسکم یہ رسول اللہ نے وہاں پہ کہا اور قرآن میں بھی صاف، ٹھیک ہے. مسئلہ یہاں پر وہی آ رہا ہے کہ اگر اس کو مان لیں گے تو آگے پروگرام کیا ہوں گے، آگے مسائل کیا ہوں گے. میں اپنے تمام اہل سنت برادران سے کہتا ہوں تحقیق کی طرف جائیں، آپ تشریح کی طرف جائیں اور بیانات کو محسوس کریں. آج عالمی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کو تحقیق کریں کہ مولا کے معنی کیا آتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاکستان میں مولانا بہت سارے ایسے حضرات ہیں جنہوں نے مان لیا ہے کہ مولا یعنی مولا کے معنی حاکم، مولا کے معنی حکمران، مولا کے معنی سرپرست، مولا کے معنی اولا ہونا. اگر آپ نہیں مانیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے آخرت کے دن. آپ کیونکہ پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ قیامت کے دن سوال جو ہونا ہے وہ اس نعمت کے بارے میں ہونا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. وہ نعمت کھانا پانی نہیں ہے، کھانا پانی تو اللہ سب کو دے رہا ہے. وہ تو فرعون کو، یزید کو، حمان کو، جدید کو، جداد کو، سب کو دیا ہے. وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ نعمت ولایت ہے جس کا اعلان ہوا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ نعمت جو تمام ہوئی ہے وہ نعمت ولایت ہے، اور اسی کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اگر آپ کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تو آپ کے سارے واجبات جو آپ ادا کر رہے ہیں، آپ سارے واجبات ادا کر کے بھی قیامت کے دن پریشان ہو جائیں گے. لہٰذا نعمت ولایت کو حاصل کریں. اور نعمت ولایت ابھی ہم آگے بات کریں گے، جیسے آپ سوال کریں، لیکن ایک بات کریں، نعمت ولایت کے معنی ہم قطعاً نہیں کہہ رہے کہ آپ نعرے لگانے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو مستحکم کریں، ولایت کے پلیٹ فارم پر ضابطہ حیات حاصل کریں. یہ ولایت ضابطہ حیات ہے. صحیح. اچھا، کیا شیعہ ہونے کے لیے علی اور ولی اللہ کہنا ہی زبان سے کافی ہے اس حدیث کی روشنی میں؟ اس میں آپ کیا کہیں گے؟ جی جی میں یہ آیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابھی بات آ جائے گی. دیکھیں ہم قطعاً یہ نہیں کہتے اور ہمارا نہ کوئی عالم یہ کہتا ہے اور ہمارا کوئی ذاکر بھی یہ نہیں کہتا. ہاں اگر وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، جس طرح لا الہ الا اللہ جب تک عمل سے ظاہر نہ ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے طاغوت کی عبادت کر رہے ہیں، طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں، تو آپ کا لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں. محمد رسول اللہ کہتے ہوئے آپ دوسروں کی باتیں مان رہے ہیں، رسول کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں، رسول پہ شک کر رہے ہیں، تو ایسا محمد رسول اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس طرح علی ولی اللہ کہتے ہوئے اگر آپ علی کی ولایت کو نہیں مان رہے عملی طور پر تو کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے ولایت کیا ہے. ولایت بہت چھوٹے درجے پہ میں سمجھانے جاؤں
تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے یہاں اگر آپ کے یہاں کسی بیٹی کی اپنی شادی ہوتی ہے، آپ کی بیٹی کی، بہن کی، اور یا کسی خاندان میں یا غیر جگہ آپ جائیں، کسی بھی لڑکی قبائلی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوگی نا، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب جب لڑکی سے اجازت لے کر آئیں گے تو وہ مجمع عام میں آ کے پوچھیں گے کہ اس لڑکی کا والد کہاں ہے. تو وہ جو لوگ جانتے ہیں کہ والد کون ہے، وہ بتانے سے پیچھے پہلے جو ہے مولانا سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس کا نکاح پڑھا رہے ہیں. انہوں نے کہا لڑکی کا. تو جب لڑکی کا نکاح پڑھا رہے ہیں تو اس سے تو آپ نے اجازت لے لی لڑکی سے، آپ اس کے والد کو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو مولانا کہیں گے کہ والد کو اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ والد اس کا ولی ہے. توجہ کیجیے، والد اس کا ولی ہے. کا ولی کے کیا معنی ہے؟ کا ولی کے معنی یہ کہ اگر والد اجازت نہ دیں تو جتنی بھی شرائط شادی کی پائی جاتی ہوں سب صحیح ہوں گی، لیکن اگر ولی اجازت نہ دے تو ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی. ولایت یہ ہے کہ ولی کی بغیر، ولایت کے بغیر کوئی کام آپ کا ہو نہیں سکتا. آپ سوچیں، آپ ایک لڑکی کا غیر معصوم باپ جو اس کا ولی ہے، جس کی زندگی بھی کچھ عرصے اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اور یہ شادی بھی کتنے عرصے کی ہے، کتنے سال کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، طلاق ہو جائے گی، اس کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. ولایت کے بغیر، عمل کیے بغیر شادی نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح جب ایک ولی کی اجازت کے بغیر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے، علی ولی اللہ کے معنی یہ ہے، اولیاء کی ولایت کے معنی یہ ہے کہ ہمارا جو بھی کام ہو زندگی کا، چاہے خوشی ہو، غم ہو، جو بھی ہو، جب تک ان کی ولایت یعنی ان کی اجازت، ان کی سیرت، ان کا طریقہ اگر ہماری شادیوں میں، ہمارے پروگراموں میں، ہماری خوشیوں میں، ہمارے غموں میں شامل نہیں ہے تو ہمیں ان کی ولایت حاصل نہیں ہے. زبانی ولایت سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ولایت عملی نہ ہو. اور ولایت عملی یہ ہے کہ ہر کام ہمارا ان کی ولایت اور ان کی اجازت اور ان کی سیرت کے مطابق. کون مع صادقین، قرآن نے بھی کہا صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین کی پہچان کیا ہے؟ کون ہے جی صادقین؟ دیکھیں، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم جس نے ہمیں قرآن میں حکم دیا، اسی نے جب یہ مسئلہ آیا عیسائیوں کے ساتھ مباہلے کا، تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ صادقین کون ہے. کیونکہ وہاں پر لعنت کرنی تھی جھوٹوں پر اور سچوں کو لعنت کرنی تھی، اور ایسے سچے کہ جن کی لعنت پر وہ جھوٹے جو ہے وہ جہنم واصل ہو جائیں، مسخ ہو جائیں، اور دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جائیں. تو رسول اللہ نے وہاں پر جو چنا ہے، قل تعالوا ندعو ابناءکم وابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علیہ. یہاں پر رسول اللہ نے بتا دیا کہ سچے کون. پورے مدینے میں سب جگہ آپ کے لوگ چاہنے والے موجود تھے، ازواج آپ کی موجود تھی، لیکن اگر آپ نے عورتوں میں لیا تو جناب سیدہ کو لیا. یا اس لیے ہم کہتے ہیں سیدہ صدیقہ کبریٰ ہے، ان سے بڑی کوئی سچی عورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو مباہلے کے لیے چنا گیا ہے اور عورت کی جگہ چنا گیا ہے. ایک ہی عورت لی گئی ہے، جبکہ وہاں پر جمع کا صیغہ تھا، لیکن سب سے سچی کو لیا گیا. اس طریقے سے وہاں پر نفس کی جگہ پر علی کو لیا گیا، کیونکہ علی سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں تھا، اس لیے ہم صدیق آیت اکبر میں آپ کسی گنجائش کو تھی، بھی. یعنی آیت میں گنجائش تھی جی صیغے جمع کے، خدا نے جمع کے صیغے اتارے، آیت میں گنجائش تھی، مگر ان جیسا سچا ہم پلہ تھا ہی نہیں کوئی. ہوتا تو رسول اللہ لے جاتے. یہ تو بات واضح ہے جی نا. جی بسم اللہ. جی جی بات یہ ہے کہ رسول اللہ کے بستر پہ تو گنجائش تھی کہ کوئی بھی سو سکتا تھا، لیکن بستر پہ سونے والا ایسا ہونا جو نبی جیسا لگے، تاکہ کفار جو پوری رات سمجھتے رہیں کہ نبی سو رہے ہیں. یہ مسئلہ ہے. بالکل سونے کو تو سب سو جاتے، لیکن اگر کوئی ایسا ہوتا کہ جس کے سونے پر لگے کہ نبی سو رہے ہیں تو اسے علی ابن ابی طالب. سچے کوئی اور تھے نہیں کہ جن کو لے کر آتے تو آیت کے مصداق بنتے. صرف یہی تھے کہ آیت کے مصداق بنتے کہ سچوں کو لے کر آؤ، کیونکہ یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے، اس میں سچ کو جیتنا ہے. اچھا اور صادقین، اسلام کبھی بھی صادقین، کوانٹٹی پہ نہیں جاتا، کوالٹی پہ جاتا ہے. جی ہاں، صادقین واضح ہو گئے کہ صادقین کون ہیں، سچے کون ہیں. تو اب یہ بھی واضح ہو جانا چاہیے کہ ان سچوں کے مقابلے پہ جو آ جائے، جی ان جی سچوں کے مقابلے پہ جو آ جائے تو وہ جھوٹا ہے. تو اس میں تدرک کا ہے، اس میں ہچکچاہٹ کس بات کی ہوتی ہے لوگوں کو، جب قرآن فیصلہ کر رہا ہے تو. ہچکچاہٹ اور یہ تو دنیا کی طلبگار لوگوں کو ہوتی ہے، اور جو اپنے جو ان کے جو عہدے ہوتے ہیں، جو ان کی دنیاوی جو مقاصد ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتی ہیں ہچکچاہٹ. ہمارے لیے الحمدللہ کبھی نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ ہوگی. کہ جو بھی ان سچوں سے ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا. ہمیشہ سے پاش پاش ہو رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے. جن لوگوں نے ان کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی وہ سب ذلیل و خوار ہو گئے. کیونکہ مولا کائنات تو وہ ہیں کہ جو یہ کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، کہ جب تم مجھے اپنے درمیان پا رہے ہو تو مجھ سے پوچھ لو، کیونکہ جب میں تمہارے درمیان تم دیکھو گے نہیں ہوں تو پھر تم کیسے پوچھو گے، لہٰذا پوچھ لو.
اس کے مقابلے میں کوئی ایک بندہ دکھا دیں جس نے کہا ہو کہ مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ مجھے نہ پاؤ. صرف مولا کائنات موجود ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. جو بھی ان کے ٹکراؤ پہ آئے گا یا لایا جائے گا وہ خود بھی ذلیل ہوگا اور اس کو لانے والے بھی ذلیل ہوں گے. لیکن یہ کہ خواہشات نفسانی رکھنے والے، جیسے قرآن نے کہا تھا کہ تم ذرا اس کے مقابلے پہ ایک سورہ لے آؤ، 10 سورے لے آؤ، ایک قرآن لے آؤ، تو لوگوں نے زبردستی قرآن بنانے کی کوشش کی نا، زبردستی سورہ بنانے کی کوشش، لیکن وہ ذلیل اور رسوا ہوئے. آج بھی عالم اسلام میں یا کئی اور جو علی کے مقابلے پہ، علی کے مقابلے پہ، اہل بیت کے مقابلے پہ لانا چاہتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، ثابت ہو جاتا ہے. صرف یہی لوگ ہیں جو خود فائز ہیں، اور جو ان کے پیچھے فالو کرے گا وہ فائز ہو جائے گا. صحیح. اچھا، اب یہاں پر فائز جو ہو رہا ہے انسان، جو ایک بلندی میں فائز ہو رہا ہے، دنیا سے کامیاب جا رہا ہے، یقیناً انسان کا جو ہدف ہے وہ خاتمہ بالخیر ہی ہونا چاہیے ہر عقل مند انسان کا، کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی اس نے کمایا، جو کچھ بھی اس نے محنت کی ہے، کچھ بھی کیا، اگر یہاں سے کامیابی کے ساتھ خاتمہ بالخیر نہیں ہوا تو سب کچھ اکارت ہو گیا، سب بیکار ہو گیا. اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا تو اس نے پھر کچھ نہیں کھویا، وہ سب کچھ سمیٹ کے لے گیا. تو اس لیے جو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ رہو، قرآن کی نص موجود ہے، آئے مبہلہ موجود ہے، طہارت کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، تمام چیزیں ہیں. تو یہ منابر سے اس کو صحیح سے بیان کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں خیانت کیوں کی جاتی ہے؟ کیا جا رہا ہے کہ آپ صحیح صحیح قرآن کو بیان کیے جائے؟ کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیے بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ انسان، مثلا میں اگر بتا دوں، میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، ایک آپ نے مجھے ایک مستند عالم دین کی ایسے سے پہچانا ہوا ہے. اگر میں یہ بتا دوں کہ جن سے میں نے پڑھا ہے انہوں نے مجھے غلط پڑھایا تھا، وہ لوگ صحیح نہیں تھے، تو لازمی بات ہے ان کی تو جائے گی مسئلہ، ان کا تو خراب ہونا ہی ہونا ہے، میرا بھی مسئلہ خراب ہوگا، ان کا بھی مسئلہ خراب ہوگا. اب یہ جتنے لوگ ہیں یہ جانتے ہیں، لیکن جاننے کے باوجود یہ اظہار اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان کی اپنی کرسی بھی جانی ہے، پچھلی کرسیاں بھی جانی ہے، لہٰذا اپنی کرسی کی بھی حفاظت کر رہے ہیں، پچھلی کرسیوں کی بھی کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں آپ کے اس چینل سے یہ بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ آج پاکستان اور دنیا بھر میں جو لوگ ضد پہ تھے وہ ماشاءاللہ پیچھے آ گئے. انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ حق بات کیا ہے، حقیقت کہاں تھی، حق کہاں تھا. آج وہ تسلیم کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اور بھی زیادہ تسلیم. لیکن یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ہم تو عام طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ایک ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پیچھے سے پرابلم ہے. دوسری بات یاد رکھیے گا کہ میں بالکل محترمانہ انداز میں بات کر رہا ہوں، میں کسی کے دل جو ہے دل کو دکھانا نہیں چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مسئلہ یہ کہ شیطان جو ہے نا، شیطان بہت خطرناک چیز ہے. شیطان جب انسان کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اس کو شکست تسلیم نہیں کرنے دیتا، وہ اپنے آپ کو سلینڈر نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہی حق پر ہوں. وہ حق پہ اس لیے کہ دیکھیے کہ وہ اگر مانے گا نا تو اس کو پھر اس کی انانیت کا مسئلہ آ جائے گا، وہ مسئلہ آ جائیں گے. اس لیے کہا گیا ہے کہ رسول اللہ رسول ہیں حضرت یوسف، لیکن انہوں نے کہا وما ابرئ عن النفس ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، بے شک میں بھی نفس سے ہمارا رکھتا ہوں. یہ رسول ہیں حضرت یوسف، چنے ہوئے رسول ہیں، بہت بڑے رسول ہیں، مصر کے عزیز بنے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی نفس سے بری نہیں ہوں. نفس جو ہے ہمیشہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، مگر یہ کہ اللہ جس پہ رحم کرے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو برادران، جو لوگ بھی ابھی تک اس نفس کی قید میں ہیں اور حقیقت کو دیکھ کر، حق کو دیکھ کر اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ اب نفس کی قید کو چھوڑیں، زنجیروں کو توڑیں اور حق کی طرف آ جائیں. زمانہ بہت واضح ہو چکا ہے اور اس پہ جمع ہو جائیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور یہ کہتے ہوئے نظر آئیں نحن الفائزون، ہم فائز ہیں، ہم علی کی اچھا، ولایت پہ آ گئے اس ہیں میں اور امام ولایت علی عملی پہ رضا آئے. علیہ السلام اس پہ امام علی رضا علیہ السلام کا واقعہ نشاپور، حدیث سلسلۃ الذہب، اس کا تھوڑا سا ریفرنس دے قبلہ. اس میں بہت واضح امام نے گفتگو فرمائی، اور جو کاتبین تھے یقیناً وہ بڑے بڑے مورخین، اس حدیث کو، اس روایت کو بڑے بڑے مورخین ہیں، صرف شیعوں کے مورخین نہیں، اس میں پوری امت اسلامیہ کے جو بڑے بڑے مورخین ہیں انہوں نے اس واقعے کو، واقعہ نیشاپور کو، اس سلسلۃ الذہب کو، حدیث سلسلۃ الذہب کو جگہ دی اپنی اپنی کتابوں میں، اور اس کو جو لکھا ہے یہ کتنی ضروری ہے. جو امام نے جس طرح سے بیان فرمایا، جس طرح سے ولایت کے مسئلے کو کھولا ہے، تاکہ انسان فائز ہو جائے، انسان کامیاب ہو جائے، انسان جو ہے وہ باوقار اس دنیا میں بھی رہے اور اس دنیا سے آخرت کی طرف بھی اس کا جو سفر ہے وہ باوقار ہو، عذابی شکل میں نہ ہو. تو ذرا واقعہ نیشاپور کی طرف تھوڑی سی توجہات ہماری مبذول فرما دیں قبلہ. بسم اللہ. جی دیکھیے، اگر یہ سلسلہ الذہب نہ ہوتی تو ہمارے بہت سے لوگ جو نفاق کی بیماری رکھتے ہیں یا جن کو مولا علی سے وہ ولایت و محبت نہیں ہے، وہ شاید ہمارے خلاف دلیل لے آتے کہ مولا علی رضا نے فرمایا
کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی من دخل حسنی امن من عذاب، اور انہوں نے پردہ ڈال دیا اور محمل کو آگے بڑھا، محمل پہ کا پردہ ڈال کے اپنی سواری کو آگے بڑھا دیا۔ مولا علی رضا ایک معصوم السلام۔ امام ہے اور وہ جانتے ہیں کہ یہ بات پوری پہنچانے کی ہے۔ اب آپ یہ بات سوچیں کہ مولا علی رضا نے وہاں پہ بات پوری کیوں نہیں پہنچائی؟ آپ یاد رکھیں کہ دنیا جانتی ہے کہ دنیا کو متوجہ کرانے کے لیے بعض وقت ایسی کنڈیشن میں آنی ہوتی ہے کہ لوگ حیرت میں رہ جائیں کہ کیا بندہ بول کر کیا ہے، کیا 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 کہہ کے چلا گیا، یہاں سے تو بات ہی ادھوری رہ گئی۔ مولا علی رضا نے پورا ایک گراؤنڈ بنایا، اور گراؤنڈ بنانے کے بعد جب لوگوں نے بار بار اصرار کیا تو مولا علی نے پردہ اٹھایا تھا اور دوبارہ پردہ اٹھا کر کہا لیکن بشرطها و شروطها و انا من شروطها، یاد رکھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بے شک تمہیں کامیاب کرے گا، کامران کرے گا، یہ اللہ کا قلعہ ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں، ان شرائط میں سے آج کی شرط میری ولایت ہے، یعنی آج کی شرط میری ولایت ہے، پہلے کی شرط علی کی ولایت ہے، دوسرے کی شرط جو حسن کی ولایت، پھر حسین کی ولایت، آج کے دور میں کیونکہ میں امام وقت ہوں، میں ولی وقت ہوں، آج کے دور میں میری ولایت شرط ہے، اگر ولایت نہیں ہوئی تو نہ لا الہ الا اللہ کام آ رہا ہے، نہ محمد رسول اللہ کام آ رہا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ کسی چیز میں مریض ہیں، یہاں تک کہ دیوانے، یہ سلسلۃ الذہب ایک ایسی حدیث ہے جو سارے معصومین ہیں، اللہ اور اس کے بعد جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر سارے ائمہ، یہاں تک کہا گیا ہے کہ اس پہ عمل تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر صرف اس کو پڑھ کر کسی دیوانے پر پھونک دیا جائے اور پانی پلا دیا جائے تو وہ دیوانہ بھی صحیح ہو جائے۔ کاش ہمارے دیوانے مسلمان جن کو دیوانہ بنا دیا گیا ہے غلط مس گائڈ کر کے، ان کے اوپر یہ پانی پھینک دیا جائے، ان کو پلا دیا جائے سلسلۃ الذہب کا، تو اندر سے ولایت کے پھول بھی کھلیں گے، اور ان کے اندر جو دماغی پرابلمس آ رہی ہیں اور جو زبردست کے اشکالات اور آبجیکشن وہ شیعوں پہ کر رہے ہیں، وہ کرنے کے بجائے وہ اپنے اندر پائیں گے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نئی حیات پیدا کی ہے اہل بیت علیہ السلام کی سلسلۃ الذہب حدیث کے ذریعے سے۔ بالکل، بس آخری 2 منٹ میرے پاس ہیں، تھوڑا سا ریفرنس اور اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کر لیں ایک اور حوالے سے، جس طرح سے امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شرائط میں سے ایک شرط میں بھی ہوں، یعنی اس سلسلے کو ائمہ اثنا عشر کی طرف آپ لے کر آگے بڑھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ائمہ اثنا عشر کل من القریش کل من بنی ہاشم اور اس کی پوری ایک فہرست بھی امت کے سامنے بیان کی، وہ نام گو کہ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی گئی اور اس کو دوسری طرف جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا گیا، مگر وہ 12 کوئی پورے نہ کر سکا، 12 کوئی بھی پورے نہ کر سکا، وہ بیچ میں معاملہ رہ گیا اور حدیث کتابوں میں رہ گئی کہ ہاں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا۔ تو اس طرف امام علی رضا علیہ السلام نے جو ہماری توجہات کو مبذول کیا ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، کیونکہ آپ اس کو ائمہ اثنا عشر کی طرف بھی اپنی ایک شرط امامت کی بیان کر کے اثنا عشریت کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں۔ ہمارے پاس 2 منٹ ہے خبر۔ جی دیکھیے، جن لوگوں نے کوشش کی کہ انہوں نے اپنے نام ہادی رکھے، مہدی رکھے، یہ سارے جو بنی عباس و بنو امیہ کے لوگ گزرے، اور آج بھی کچھ علماء موجود ہیں، کچھ لوگ موجود ہیں جو اپنے لوگوں کو شامل کر کے 12 کو پورا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے 12 پورے نہیں ہو رہے، پورے بھی ہو رہے ہیں تو وہ خود ماننے کے صحیح نہیں ہے۔ 12 جو رسول اللہ نے اپنی طرف سے نہیں، ایک بات تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، رسول اللہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے تھے، رسول اللہ کو جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کے بعد یہ 12 جانشین بتائیں جو کل کے کل قریش کے ہوں گے، کل کے کل ہاشمی ہوں گے، اور کل کے کل یہ ہر ایک کا نام بتایا گیا ہے، ہر ایک کے نام کے ساتھ اس کی سند بتائی گئی ہے، اس کے بارے میں نص بتائی گئی ہے۔ اب جو بھی اس نص کو چھوڑ کر ادھر ادھر جائے گا تو لازمی طور پر وہ گمراہ ہوگا۔ رسول اللہ نے ہر ایک کا نام بتایا، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنے بھی آپ کے ائمہ ہیں، آپ شافعی ہوں یا حنبلی ہوں یا مثلاً ابو جو ہے ابو حنیفہ ہو یا کوئی اور بھی ہو، وہ سب یہ جانتے ہیں کہ یہ ہر جو ہے معصوم جو ہے اپنے بعد اپنے دوسرے معصوم کا، اپنے اگلے امام کا تعارف کراتا رہا ہے، اس کے باوجود اگر نہ مانا جائے تو یہ انسان کی مرضی ہے، جس کو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میرا پیغام یہی ہے کہ اپنے آپ کو حق کی طرف لائیں، حقیقت کی طرف لائیں، تاکہ انشاءاللہ کامیاب۔ علینا الا البلاغ، ہمارا کام تو آواز لگانا ہے، انشاءاللہ جہاں تک پہنچے۔ بہت شکر گزار ہیں، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے قبلہ آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت اسلام والمسلمین مولانا سید علی